کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ریکودک بلوچستان کا قومی ورثہ ہے. ہمارا آئندہ نسلوں کا بقا ریکودک میں. پاکستانی حکمرانوں نے اپنے شاہ خرچیاں عیاشیاں کر کے اس ملک کو کنگال بنا دیا ہے. اب ان کی نظریں بلوچستان کے وسائل پہ ہیں. ریکودک کو آج بیچنے کا کوشش کیا جا رہا ہے. ہمارا خاندان، نواب اسلم، ہم سب نے ریکودک کو بچانے کے لیے قربانی دی ہیں. بہت بڑے بحرانوں سے ہم گزرے ہیں. سب سے مشکوک عمل آج یہ ہے کہ ان کیمرہ جو ہے سیشن بلایا گیا ہے جو سب سے مشکوک ہے. حالانکہ ریکودک پورے بلوچستان کے لوگوں کا ایک قومی سرمایہ ہے. اس کو خفیہ رکھنے کا کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ طے ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے یہ ان ہاؤس چینج بھی لایا ہے. جام کمال خان کو ہٹا کے سب کے سب مل کے بغیر نواب اسلم کے انہوں نے قدوس بیزنجو کو لا کے بٹھایا. اور آج کا ان کیمرہ سیشن کا مشکوک ہونے کا نشانی یہ ہے کہ ریکودک کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے اور اس کا نتیجہ وہ نکلے گا جو 1954 میں سوئی گیس کا نکلا. آج تک ہم گیس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور سوئی گیس کو باقی صوبوں اور طاقتور اداروں کے شاہ خرچیوں پہ برباد کر دیا گیا. آج سوئی گیس ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق کے دور میں سائندک کو چین پہ بیچا گیا. آج تک 1 روپے کا فائدہ ہمارے لوگوں کو نہیں ہوا. اسی طریقے سے گوادر کو بیچ دیا گیا. تو ریکودک کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا. اسی لیے بلوچستان میں ایک سلیکٹڈ الیکشن کیا جاتا ہے تاکہ بلوچستان کے حقوق کا دفاع کرنے والے لوگ بلوچستان کے لوگوں کو، جواب دہ لوگوں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ کے آج ریکودک سمیت گوادر سمیت خفیہ معاہدے کر رہے ہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ بلوچستان کا نوجوان نسل اپنے آئندہ بقا اور خوشحالی کا دفاع کرنے کے لیے ریکودک کے خلاف اگر اس کو بیچا گیا کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے. اور ہم آج کے اس خفیہ اور مشکوک جو صوبہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اس کو رد کرتے ہیں. فیصلہ بلوچستان کے لوگ کریں گے. فیصلہ بلوچستان کے طالب علم، یہاں کے دانشور، یہاں کے حقیقی سیاسی کارکن کریں گے. ایک بند کمرے میں ریکودک کا فیصلہ اور بلوچستان کا فیصلہ ناقابل قبول ہے.